الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء قبلا يومه أو بعده أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے احسانات، انعامات اور نوازشیں اور مہربانیاں امت مسلمہ پر ہیں، اتنی مہربانیاں اور اتنی نوازشیں اور اتنے احسانات اللہ نے اپنی مخلوقات میں کسی مخلوق پر اتنی ذرہ نوازی نہیں فرمائی۔ حتیٰ کہ اللہ کی جو نورانی مخلوق ہے، فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور جنت کے نگہبان فرشتے رضوان اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے حاملان عرش اور وہ فرشتہ جو پیغمبروں کے پاس وحی لایا کرتا تھا، آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل آسمان سے لا کر پیغمبروں تک جس نے یہ ذمہ داری ادا کی، ان کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے افراد کا اللہ نے وہ مقام دیا ہے اور درجہ دیا ہے۔ اس کا ہر دن، ہر رات اور زندگی کی ہر ساعت اس کے لیے قابل مبارکباد ہے۔ رمضان کا مہینہ ہو، شوال کا مہینہ ہو، ذی قعدہ کا مہینہ ہو،
اور شب قدر ہو یا شب برات ہو یا شب عرفہ ہو، شب عیدین ہو، یہ سب نعمتیں اللہ تعالی نے کہاں فرشتوں کو میسر فرمائی. اسی طریقے سے اللہ نے مسلمانوں کے لیے جو کیلنڈر دیا ہجری سال کا، یہ بھی اپنے اندر بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. دنیا کے لوگ اپنے معاملات شمسی کیلنڈر سے، عیسوی کیلنڈر سے اپنے معاملات طے کرتے ہیں، لیکن اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں وہ قمری کیلنڈر سے متعلق رکھے. رمضان کے روزے جنوری فروری کے حساب سے نہیں، حج کا موسم انگریزی مہینوں کے حساب سے نہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی، عورت کی عدت، قربانی، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے مسلمانوں کے جو اعمال ہیں ان کو متعلق کیا ہجری کیلنڈر سے. یہ نہیں کہ مارچ کے مہینے میں یہ ہوگا، دسمبر کے مہینے میں یہ ہوگا. عربی مہینے ہیں، عاشورہ ہے، یوم عرفہ ہے، ایام حج ہیں، ایام بیز ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ نے متعلق کیے عربی مہینوں سے. اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مرحمت فرمائی. مسلمان کبھی بھی پس ہمت نہیں ہوتا. مسلمان طاقتور، قوت والا، ہمت والا، شجاعت والا اور بہادری والا، آگے قدم بڑھانے والا ہوتا ہے. اس کی زندگی میں مایوسی نہیں ہے. اسی لیے ہجرت کی، ہجری سال کی جو بنا رکھی گئی فاؤنڈیشن، اسلام کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، سعادت ہوئی. آپ کے سر مبارک پر نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا گیا. پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی. کسی چیز سے بھی ہجری سال کی شروعات کی جا سکتی تھی، 12 ربیع الاول سے یا پہلی وحی کے موقع پر، یا یہ کہ جب آپ کو نبی اور رسول بنانے کی جب خوشخبری خوابوں سے دی گئی، یا جب امت کے اندر نماز کو فرض کیا گیا. بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اسلام کے اس کیلنڈر کو جوڑا گیا ہجرت کے واقعے کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو مسلمانوں کی کیلنڈر کی جو گنتی ہے اور جو شمار ہے وہ ہجرت کے سال سے آقا نے جو ہجرت فرمائی وہاں سے اس کو جوڑا گیا اور وہاں سے اس کو متعلق کیا گیا. یہاں سب صحیح، وہاں صحیح کرو. اس لیے
مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال جو مظلومانہ زندگی حضرات صحابہ کرام اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور مدینہ طیبہ کو آپ تشریف لے گئے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب تمہیں اجازت ہے جہاد کرنے کی۔ پہلے اوجھڑی ڈالتے تھے صبر، کانٹے ڈالتے تھے صبر، گالیاں دیتے تھے صبر، مجنون کہتے تھے صبر، شاعر کہتے تھے صبر، کاہن کہتے تھے صبر، بچی کے منہ پر تھپڑ مارا صبر، اور برا بھلا کہا گیا صبر۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اے مومنوں، اے مسلمانوں، اب تمہیں ڈٹ کر ان کافروں کا، ان مشرکوں کا اور ان اسلام اور مسلمان دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہجرت صرف یہ نہیں کہ آقا مکہ سے مدینہ طیبہ گئے، ہجرت ایک مسلمانوں کے مستحکم قوت کا نام، ہجرت مسلمانوں کی ایک سلطنت کا نام، ہجرت کافروں سے انتقام کا نام، ہجرت ظلم کے بدلے کا لینے کا نام، ہجرت دنیا سے ظلم، شرک اور بدعت مٹانے کا نام، ہجرت مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو واپس لانے کا نام، ہجرت مسلمانوں کی سربلندی کا نام، ہجرت مسلمانوں کی طاقت، قوت اور شوکت کے مظاہرے کا نام۔ جب کبھی ہم کہیں گے محرم اور 1433 ہجری، ہمیں مسلمانوں کی شان و شوکت یاد آئے گی۔ یہ نہیں کہ صرف آپ ہجرت کے واقعے کو ذہن کے اندر رکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر کے اندر امانتیں رکھ دی، غار ثور کے اندر گئے، سراخا نے اونٹ بھیجا، جو ہے اپنے لشکر کو بھیجا، ڈھونڈتا ہوا نکل نہ۔ ہجرت مسلمانوں کی طاقت، قوت، سربلندی، اور ہجرت پستی سے اونچائی کی طرف جانے کا نام، ہجرت ظلم سہنے سے ظالموں کے مقابلہ کرنے کا نام، ہجرت شیب ابی طالب سے بدر کی طرف جانے کا نام، ہجرت طائف کی سرزمین سے احد کی طرف جانے کا نام۔ اسی لیے مسلمانوں کو باندھا گیا ہجری سال سے۔ جب کبھی تم ہر خط لکھو گے ہجری سال، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلمان آج اس کو بھلا دیا ہے، کہ پتہ نہیں آج ان کانوینٹوں کے ڈسے ہوئے، ان کالجوں کے اور یونیورسٹیوں کے ڈسے ہوئے، یہ تو ہیپی نیو ایئر شراب پی کر اپنی محبوباؤں کے ساتھ، گرل فرینڈ کے ساتھ ان کو منانا تو آتا ہے، لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ اسلامی ہجری سال کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر اور اس کے پس منظر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کی شان و شوکت اور مسلمانوں کی عظمت، رفعت اور سربلندی کی کیا تاریخ اللہ نے اس کے بیک گراؤنڈ میں رکھی ہے۔ مدینہ طیبہ جب گئے ہیں حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کسی کی خیر نہیں ہے کہ اسلام کے سامنے لب کشائی کرے، اب کسی کی لیے گنجائش نہیں قرآن کی خلاف باتیں کہیں، اب کسی کی گنجائش نہیں مسلمانوں کے اس پائے تخت مدینہ طیبہ پر حملے کی سوچے، ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ ہجرت جہاد کا اعلان کرتی ہے، ہجرت سینہ سر بلند کر کر، سر اٹھا کر اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے کو فخر کے ساتھ بلند کر کر جینا سکھاتی ہے۔ یہ بھیک مانگ کر، دب کر، اغیار سے رحم کی درخواستیں کر کر جینا نہیں سکھاتی۔ مسلمانوں، گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ میں ہم اسلامی نئے ہجری سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ 1432 ہجری گزشتہ جمعہ تھا۔ الحمدللہ ایک نیا سال
1433 ہجری، یعنی ہجرت کا واقعہ آج سے گویا 1430 پر 3 سال پہلے ہوا تھا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جب کبھی کوئی نئی چیز ہوتی ہے، بڑی اہم ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو چونکانے کے لیے عجیب و غریب واقعات، یوم عاشورہ جو اللہ نے دیا مسلمانوں کو، عجیب و غریب واقعات، 1 واقعہ 2 واقعہ 3 واقعہ اتفاقی ہو سکتے ہیں۔ میں گاڑی لے کر گیا، تھیٹ کی رات میں میری گاڑی اسکٹ ہو گئی، گر گئی، میرے ساتھ اتفاق، آپ گئے آپ کے ساتھ اتفاق، لیکن دسیوں واقعات ہو رہے ہیں کہ اس جگہ جا کر گاڑی گر رہی ہے، ہونا ہو کوئی ضرور معاملہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی مسلمانوں کو ہجرت، سربلندی اور اپنی عظمت اور اپنی رفعت اور اپنی بلندی شان کو یاد دلانے کے لیے محرم کے مہینے کے اندر عاشورہ جو 10 محرم کو آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ایسے واقعات سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک واقعہ ہوگا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل ہوئے، عاشورے کا دن تھا، 10 محرم کی تاریخ تھی۔ اتفاق کی بات، اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی، 10 محرم کی تاریخ تھی، عاشورے کا دن تھا، اتفاق کی بات تھی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کنارے لگی اور آپ جودی پہاڑ پر اللہ کے یہ جو طوفان کا عذاب آیا، اس سے مومنوں کو سلامتی ملی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی۔ ایک دوسرا اتفاق کہہ سکتے ہیں، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی کو اللہ نے الٹ دیا، عاشورے کا دن تھا۔ تیسرا اتفاق کہہ سکتے ہیں، اللہ نے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ ایک جو ہے چوتھا اتفاق کہہ سکتے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خلیل بنایا، 10 محرم کو عاشورے کا دن، یہ چھٹا اتفاق۔ کتنے اتفاقات! اللہ تعالیٰ ہر چیز جو کرتے ہیں وہ حکمت سے کرتے ہیں، دانائی سے کرتے ہیں، علم سے کرتے ہیں۔ ہمارے کام اتفاقی ہوتے ہیں اس لیے کہ ہمیں آگے پیچھے کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہیں۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت کے آنے تک، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ قیامت بھی جو بپا ہوگی عاشورے کے دن بپا ہوگی۔ اتفاقی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دشمن فرعون غرق ہوا، بنو اسرائیل کو جو نجات ملی، وہ عاشورے کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، وہ عاشورے کا دن تھا۔ لا الہ الا انت سبحان، کتنے واقعات، کتنے واقعات! یہ واقعات مسلمانوں کو اس سال کی ابتدا اور اس سال کی محرم کے مہینے کے اندر اہم ترین واقعات، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا کے اندر اسی 10ویں تاریخ کو اپنے اہل بیت کے ساتھ قربانی دینا اور دین اسلام کے اس گلستان کو اس پاکیزہ اور طاہر اور مطہر خون سے سینچنا، کیا یہ اتفاقی بات ہے؟ آج مسلمان اس تاریخ کو بھلا چکا ہے۔ گھروں کے اندر کیلنڈروں میں تاریخ ہے تو یہی تاریخ، واچ میں تاریخ ہے تو یہی تاریخ۔ مسلمانوں اپنے آپ کو مربوط کرو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دستور دیا ہے چھوٹا سا، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ مسلمان اپنے دن کی ابتدا بھی عبادت سے کرے، اپنے دن کی انتہا بھی عبادت سے کرے، یہاں فجر یہاں مغرب۔ مسلمان، حدیث میں آقا نے فرمایا، جو مسلمان دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعت نماز،
2 सुन्नत और 2 फजर फर्ज पढ़ लेगा, आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसके वकील और कफील और निगहबान बन जाते हैं। मालूम हुआ कि किसी चीज की इब्तिदा में अल्लाह से जुड़ना, इबादत करना, अल्लाह को राजी करना, ये आखिर वक्त तक नेक फाली है और खुशफहमी की अलामत है। साल हमारा इस्लामी मुहर्रम से शुरू हो रहा है। अल्लाह तबारक ताला ने अल्लाह ये चाहते हैं मुसलमानों की इस्लामी साल की इब्तिदा मुहर्रम से खास इबादतें करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तैयबा गए और पूछा, ये यहूद, ये नसारा, ये ईसाई, ये अहले किताब, ये रोजा रखते हैं, क्यों रखते हैं? फरमाया कि आशूरे की इनके पास बड़ी कदर व कीमत है, आशूरे की बड़ी अहमियत है। आशूरा कहते हैं मुहर्रम की 10वीं तारीख को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे ये यहूद होकर, नसारा होकर, ईसाई होकर और वो किताबें जिनका वजूद खत्म हो चुका और जिनको मनसूख कर दिया गया और जिनको मिटा दिया गया, इन किताबों पर अमल करने वाले आशूरे का रोजा रखते हैं। फरमाया नहनु अहक्कु, हम ज्यादा मुस्तहिक हैं आशूरा के रोजा रखने के। और फरमाया तुम कितने रखते हो? यहूद व नसारा के बारे में मालूम किया, कहा 1। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारा कोई अमल यहूद व नसारा से नहीं टकराएगा, नहीं मिलेगा। शक्ल मिलना, लिबास मिलना, कल्चर मिलना, तहजीब मिलना, तमद्दुन मिलना, घर मिलना और जाहिर व बातिन मिलना, ये बहुत दूर की बात है। रोजा इबादत, लेकिन फरमाया कि रोजे में भी हम यहूद व नसारा से ऐसा नहीं लगेगा कि उनके जैसा हम रोजा रखेंगे। फरमाया इनका तोड़ करो, और वो तोड़ ये है, वो 1 रखते हैं, तुम 2 रखो, 1 दिन पहले या 1 दिन बाद। अब जो आशूरा हमारे हिंदुस्तान में आ रहा है, बरोजे मंगल, पीर और मंगल 2 रोजे, या मंगल या चाहशुम्मा 2 रोजे, 1 रोजा आशूरे का मंगल के दिन का रखना मना है। क्यों? इसलिए नहीं कि जो मुसलमान अकीदा रखते हैं कि सिंगल रोजा नहीं रखना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मसला ये है कि यहूद और नसारा अहले किताब सिंगल रोजा रखा करते थे। अल्लाह के हबीब पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा रखने भी मुसलमान इनकी मुशाबहत इख्तियार ना करे। मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि मूछों को कम करें और दाढ़ियों को बढ़ाएं। इसलिए काफिरीन, मुशरिकीन, यहूद नसारा वो आज के मुसलमानों से बेहतर थे कि अपनी मर्दाना निशानी वो दाढ़ी रखा करते थे। लेकिन वही कि दाढ़ी छोटी होती थी और मूछ बढ़ाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनमें और हमने फर्क ये है कि गैर दाढ़ी छोटी रखते हैं और मूछ बढ़ाते हैं। आपने फरमाया कि हम दाढ़ी बढ़ाएंगे और मूछों को छोटा रखेंगे। खबर में तदफीन के मौके पर गैर जब अपने मुर्दों को दफन करते थे, बैठ जाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बैठते हैं, हम दफन होने तक खड़े होया करेंगे। नहीं चाहते मुसलमानों की शान, मुसलमानों की इज्जत और मुसलमानों का मकाम अखियार से बहुत ऊंचा है। दाढ़ी के मुकाबले, दाढ़ी के सिलसिले में, लिबास के सिलसिले में। और आका ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो मुसलमान अगर किसी के मुशाबहत इख्तियार करेगा, अगर फिल्म में काम करने वालों के तौर तरीके अपनाएगा, रंडियों के, हरामियों के, जानियों के, क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक ताला इनका अंजाम और इन मुसलमानों का हशर इन्हीं जानियों के साथ करेगा। जुबान से
آقا کا نام لینا چاہیں گے، لیکن ان کے زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں نکلے گا، کسی لمبو کا نکلے گا، کسی زانی کا نکلے گا، کسی کتے اور سور کھانے والے کا نکلے گا۔ جو مسلمان داڑھی کو خودکشی کرتا ہے، جو مسلمان داڑھی کو منڈاتا ہے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، قیامت کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نہیں لے پائے گا، میرے محبوب کے ہاتھوں شفاعت کا پروانہ نہیں لے پائے گا، اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کے چہرے کے خلاف ہے، صحابہ کے چہرے کے خلاف ہے، اور اولیاء کے چہرے کے خلاف ہے، شہداء کے چہرے کے خلاف ہے۔ اور جو داڑھی مڈائے، جو داڑھی کو خودکشی رکھے، جو اپنی پینٹ کو پائجامے کو ٹخنے سے نیچے رکھے، جو کھلم کھلا گناہ کرے، تصویروں میں آئے، ویڈیو کے اندر آئے، سنیما کے اندر آئے، وہ فاسق مولن ہے۔ وہ ولی ہونا، کتب ہونا، بزرگ ہونا تو دور کی بات ہے، عام مومنوں میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ مسلمان داڑھی کٹی حالت کے اندر اگر مر جاتا ہے، قبر میں اس کی داڑھی نہیں بڑھتی۔ مسلمان داڑھی منڈی حالت کے اندر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، قبر کے اندر داڑھی نہیں آتی۔ کسی داڑھی منڈی حالت کے اندر میدان محشر کے اندر اٹھے گا، اور جن کو دیکھ کر اس نے داڑھی کو منڈایا تھا، داڑھی کو خودکشی کیا تھا، میرے رب کی قسم ان حرام زادوں کے ساتھ، ان اسلام مسلمان دشمنوں کے ساتھ قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا۔ اللہ جہنم میں جہاں ان کو جس مقام پر بھیجے گا، ان داڑھی منڈوں کو، ان خودکشی داڑھی رکھنے والوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اسی مقام کے اندر بھیجے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، روزے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت نہیں چاہی کہ اس جیسا روزہ رکھا جائے، تو چہرہ کہاں برداشت کریں گے، کلچر کہاں برداشت کریں گے، تہذیب کہاں برداشت کریں گے، تمدن کہاں برداشت کریں گے۔ آج مسلمان جو انگریزی تہذیب و تمدن کو اپنا رہا ہے اور اپنے بچوں کو عیسائی کانوینٹوں کے اندر، انگریزی کانوینٹوں کے اندر ABC پڑھانے کے لیے ڈال رہا ہے، P فار پگ سور پڑھانے کے لیے، H فار ہیٹ ہیلمٹ پڑھانے کے لیے جو ڈال رہا ہے، یہ بچے آگے چل کر اسلامی تہذیب سے، اسلامی تمدن سے اور اسلامی کلچر سے ایسے دور کر دیتے ہیں۔ یہ عیسائی کتے، یہ یہودی اور یہ اسلام مسلمان دشمن کہ کل اگر ان کے سامنے دین کی باتیں آتی ہیں، کل اگر ان کے سامنے حق کی باتیں آتی ہیں، سچائی کی باتیں آتی ہیں، تو بات پلے نہیں پڑتی۔ ان کو اسلام پروف بنا دیا جاتا ہے، جیسے واٹر پروف ہوتا ہے کہ جب آپ پہن کر جائیں جرکین تو بارش اس پر لگے گی، واٹر پروف ہونے کی وجہ سے وہ پانی نکل کر باہر چلا جائے گا۔ ایسے ان کالجوں کے اندر، ان کانوینٹوں کے اندر اور ان اسکولوں کے اندر ایسا اسلام پروف بنایا جاتا ہے۔ آج اگر ہم کہتے ہیں تصویر حرام ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، جہیز حرام ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، داڑھی کٹانے والا ولی نہیں ہو سکتا، بات سمجھ میں نہیں آتی، مکے مدینے میں مرنے والا کوئی ضروری نہیں کہ ولی ہو جائے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ زمانہ جدھر کو چلا ہے اور جس طرح سے سورج کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، یہ ذہن بن جاتا ہے کہ حق کو قبول کرنے کا مادہ اللہ تعالیٰ اس سے ختم کر دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان اغیار کے طریقوں کو اپنانے کی وجہ سے اللہ دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ بات فلموں کی سمجھ میں آتی ہے، بات سیاسی کتوں کی سمجھ میں آتی ہے، بات کتا اور سور کھانے والی قوم کی سمجھ میں آتی ہے، بات دنیا کی پجاریوں کی، دولت کی پجاریوں کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن قرآن کی بات، حدیث کی بات اور آخرت کی باتیں، اولیاء کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ عذاب ہے ان مسلمانوں کے لیے جو مسلمان غیروں کے کلچر کو، غیروں کے طور طریقوں کو، جو عورتیں پردے کو نکالتی ہیں اور بے پردگی اور بے حیائی کو اپناتی ہیں، اللہ کا عذاب اور اللہ کی پھٹکار ان لوگوں پر ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ دنیا نے جس کو خدا مانا یہ اس کو ماننے لگتے ہیں، اور دنیا میں جس کی پوجا کی یہ اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ جانتے ہیں
ندیم نام کا ایک بچہ پیدا ہوا. جس زمانے کے اندر یہ نام ماڈرن تھا ندیم رکھنا، یہ نام رکھ دیا گیا. عمر کا نام، ابو بکر کا نام، عثمان کا نام، علی کا نام، بچوں کو فاطمہ کا نام، خدیجہ کا نام. عیب ہے مسلمانوں کے لیے کل جن فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں کا نام اپنی بچوں کا تم نے رکھا. حدیث کہتی ہے المرء ما من احبا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کیا کرتا تھا. انشاءاللہ تم نے جن فلمی ہستیوں کا نام، فلم میں کام کرنے والے ڈاکوؤں کا نام، ولنوں کا نام تم نے رکھا، اللہ کی قسم قیامت کے دن صدیق کا سایہ تمہیں نصیب نہیں ہوگا، حوض کوثر کا قطرہ نصیب نہیں ہوگا، لواء الحمد کا سایہ اور عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا. انہی سور کتا بلی کھانے والوں کے پیچھے تم جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ جہنم کے اندر بھیج کر وہ جو جہنم کا لہو اور پیٹ پیئیں گے ان کو پلایا جائے گا. کرو عیاشی، کرو زندگی گزارو، ماڈرن زندگی گزارو، رائل زندگی گزارو، دکھاوے کی زندگی گزارو، ٹک ٹاک کی زندگی گزارو، نہار پیٹ داڑھی نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالو اور اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو ساتھ ہاتھ پھول لے کر دو تاکہ شادی خانے میں جا کر، گھر کی ٹھنڈک میں جا کر رنگوں کو دعوت نظارہ دے کہ دیکھو میرے پھولوں کی طرف، میری خوشبو کی طرف، میری کمر کی طرف پلاؤ ایسے کپڑے جس سے دودھ پلانے کی مشین سامنے کو آ جائے، پاخانہ کرنے کا اڈا ان کو کھلا ہوا دکھائی دے، پیشاب کرنے کی جگہ ان کو اس کا جغرافیہ دکھائی دے. کرو اس میں کتا بھی جیتا ہے، سور بھی جیتا ہے، ابو جہل بھی جیتا ہے، ادبا بھی جیتا ہے، صدیق و فاروق بھی جیتے ہیں، حامان شداد بھی جیتا ہے، فرعون بھی جیتا ہے. تم بھی جی لو. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ فرماتے ہیں میں ڈھیل دیتا ہوں اور جب میری پکڑ آتی ہے تو تب پتہ لگتا ہے کتنی فیل ہو گئی، ہے پتھر آ گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، ہے مقدمے لگ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ماڈرن نام رکھو، ماڈرن زندگی گزارو، اسلام بیزاری کی زندگی گزارو. کب تک گزارو گے؟ ارے دنیا میں کوئی ماڈرن قبرستان بھی ہے کیا؟ دنیا میں کوئی ماڈرن جنازہ بھی ہے؟ دنیا کے اندر کوئی ماڈرن کفن بھی ہے؟ کب تک کرو گے؟ اگر یہ ہوتا، یہ جو ہے شیڈول کاسٹ کا قبرستان ہے، یہ بنگلے والوں کا قبرستان ہے، یہ رائل فیملی کا قبرستان ہے، یہ فرسٹ فلور ہے، یہ گراؤنڈ فلور ہے، مانیں گے. قبرستان ایک، جنازہ ایک، کفن ایک، غسال ایک، اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی. اور جب منہا خلقناکم کے ڈھیلے ڈالے جائیں گے تب پتہ لگے گا صاحب، تب پتہ لگے گا کہ دنیا میں ہم کیا کر کے آئے تھے اور کیا کرنا چاہیے تھا. کرو، جاؤ اسی جگہ جہاں من چاہے بیانات ملتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، داڑھی مڈاؤ کوئی تکلیف نہیں، سود کھاؤ کوئی تکلیف نہیں، تصویریں پکڑو کوئی تکلیف نہیں، میٹھے میٹھے حلوے کھلائے جاتے ہیں، سرجری نہیں، گالیاں نہیں، کتے کا لفظ نہیں، ہجڑے کا لفظ نہیں، وضو توڑ بیانات. کتابوں کے اندر نواقض الوضو لکھا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ ری خارج ہونا وضو ٹوٹتا ہے، اور ایک لگا کر سونا وضو ٹوٹتا ہے، پیشاب نکلنا، پاخانہ نکلنا، خون نکلنا. اب ایک چیز اور ایڈ کر لو کتابوں میں کہ وہ خطیبوں کا، وہ میٹھے زہریلے ڈاکو مولویوں کا بیان جو وضو توڑ ہے، گرم گرم پانی نہا کر آتے ہیں، تھکان رہتی ہے، ٹھنڈا بیان، ہوائی فیری. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، خیرات کرو، صدقہ کرو، یتیم کے سر پر بال رکھو، بریانی خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ. میٹھا کھانا سنت ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، ہڈیاں بانٹنا سنت ہے. اب یہ کراٹا مارا جیسے پیشاب سے وضو ٹوٹتا ہے، پاخانے سے وضو ٹوٹتا ہے، خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. اللہ کی قسم وہ مولوی میں بتاؤں گا
جن کا بیان نواقض وضو میں شامل ہوتا ہے کہ وضو توڑ بیان، اور دنیا ان کو اوارڈ دے رہی ہے مڈل وضو توڑ بیان. کوئی نہ دل کو ٹھیس نہ دماغ کو تکلیف، اور 2 رکعت نماز. یا اللہ میرے بیان سے کسی کی ذات کو تکلیف نہ ہو. فوٹو پکڑنے والے کو، ویڈیوگرافی کرنے والے کو، سود کھا کر 36 مرتبہ ماں کے کپڑے نکال کر ماں سے وہ کام کرنے والا جو کتا کتیا کے ساتھ، سور سورنی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس کا دل نہ دکھے. مجھے ہدیے برابر ملیں، تحفے برابر ملیں. جس کار پر نظر ہو وہ کار میری ہو جائے، جس بنگلے پر میری نگاہ پڑے وہ بنگلہ میرا. دل نہ دکھے مولا، تو الگ ہو جا، نبی دور ہو جا، مکہ دور ہو جا. مزید نواقض وضو بیانات ہیں، ضمیروں کو ہجوڑنے والے بیانات، قوم کو بیدار کرنے والے بیانات. آج قوم ہی نہیں چاہتی، ہم خود نہیں چاہتے. مریض چاہتا ہے میٹھا حلوہ دے اور حکیم چاہتا ہے مریض ناراض نہ ہو. یہ ڈاکو نہیں ہے. ارے حکیم وہ ہے، ڈاکٹر وہ ہے کہ مریض کراتا رہے کہ جسم کا زہر نکالے. وہ روئے، وہ تڑپے، وہ دل کے. ماں دل بلاتی ہے، سرجن چھوڑ دیتا ہے. شوہر تڑپتا ہے، ڈاکٹر چھوڑ دیتا ہے. ماں کے گود میں بچہ ہے، سوئی کے اندر انجیکشن کی دوائی لی اور بچہ دیکھ کر ڈر گیا، تھر تھر کانپنے لگا. کیا ماں ڈاکٹر کو گالیاں دیتی ہے؟ اب امت کے اندر سرجری کی ضرورت ہے. اب میٹھے دوائیاں، میٹھے حلووں سے کام نہیں چلتا. فتنوں کا سیلاب، طوفان، خدا کا قہر آسمان دنیا سے پھٹ کر اس امت کو نگلنے کے لیے تیار ہے. زمین بے داغ ہے، مسلمانوں کو کیا امان ہے؟ یہ چہرے، یہ کرتوت، یہ معاملات. مراد آباد بنگال کے علاقے میں جنازہ پڑھا گیا. ایک طبقے کا جنازہ تھا اور دوسرے طبقے کے عالم نے جنازہ پڑھا دیا. غلطی سے جنازہ انہوں نے پڑھا دیا. اب مسلمانوں میں اتنی جنگ ہوئی، اتنی لڑائی ہوئی. وہ عالم نے کہا جو اس فرقے کا تھا، جس فرقے کے لوگوں کا جنازہ تھا، اس نے پڑھایا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، نماز جنازہ نہیں ہوگی. دوبارہ قبر کھود کر موتا کو نکالا گیا، پھر اس فرقے کے عالم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. آج امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ مالیگاؤں کے نوجوان پیستے رہے، سگریٹ جلا کر ان کو داغ دیا جاتا رہا، پیشاب کی جگہ پر جھٹکے دیے جاتے رہے، ماں بہنوں کی گالیاں دی جاتی رہی. آخر اتنے سال کے بعد ATS نے ان کو کہا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، ضمانت ملنی چاہیے. جو میڈیا جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس نے یہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ لشکر طیبہ کے لوگ مل گئے اور پاکستانی ایجنٹ مل گئے اور فلاں سرحد پار ٹریننگ لے کر بمباری کرنے والے مل گئے. آج زمین دشمن، زمانہ دشمن، میڈیا دشمن، اخبار دشمن مسلمانوں کا. اور آج مسلمان ایک فرقے کے پیچھے دوسرا فرقہ ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے. مراد آباد کے اندر ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک فرقے کے لوگوں نے دوسرے فرقے کے لوگوں کو کچھ کہا. فرقہ وارانہ فساد مسلمانوں کے اندر آپس کے اندر ہو گیا ہے. یقیناً یہ اختلاف ہے، لیکن ضرورت ہے کہ اس اختلاف کے باوجود اس وقت کے فرعون کا مقابلہ کیا جائے، وقت کے شداد، وقت کے حامان اور یہ ظالم حکومتوں کا مقابلہ کیا جائے. لیکن آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ میڈیا اس وقت سر پر اڑ گیا تھا اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ خطرناک قسم کے مجرم ہیں. سلیٹ ہاتھ میں دیا گیا. ان کی ماؤں کی زندگی اجڑ گئی، باپ کی زندگی اجیرن ہو گئی، اولاد کی زندگی یتیمی میں بسر گئی. کون ان کو لوٹائے گا ان کے سال؟ کون ان کی عزت کا تاج ان کے سر پر پہنائے گا؟
اور جب رہا ہوئے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، یہ دیش بھگت، یہ امن کے پجاری کہاں چلے گئے تھی میڈیا؟ کہاں چلا گیا تھا آج تک، جی نیوز، اسٹار نیوز؟ کہاں چلا گیا تھا بی بی سی؟ کہاں چلا گیا تھا CNN؟ کیوں ان کی بے گناہی کو منظر عام پر نہیں پیش کیا گیا؟ جب ان کو گرفتار کیا گیا، سام سوکھ گیا تھا میڈیا کو۔ ارے مالیگاؤں اسٹیٹ الگ ہے، مہاراشٹرا ہے ہمارا، یہ ہاسن کے پاس بیلگوڑ نامی ایک علاقہ ہے، گاؤں ہے، وہاں کے اقبال بھائی ہیں، 2008 کے اندر وہ سعودی عرب کمانے کے لیے گئے تھے، اور جب 2008 کے اندر سینی پر شکنجا کسا انٹیلیجنس کا، ATF کا، تو جتنے اس کے نوجوان تھے ان کی تحقیقات کی گئی، اور اقبال صاحب کو بھی اور ان کے 13 ساتھیوں کو سینی کے ساتھ جوڑا گیا، ان کے گھروں کو کھنگالا گیا، ان کے گھروں کی تلاشی لی گئی، تو گھر والوں نے یہ سمجھا کہ کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ملی ہے، اطمینان سے رہنے لگے۔ اقبال جب 2008 کو چھٹیاں منانے کے لیے بامبے ایئرپورٹ سہارا پر شیواجی ٹرمینل پر آئے تو اچانک ان کو ہتھکڑیاں لگا دی گئی، اور اس کے بعد خود اقبال فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے لے جایا جانے لگا ایئرپورٹ کے اندر، ٹی وی کے اسکرینوں کے اندر بریکنگ نیوز کر ہائی لائٹ دکھایا جا رہا تھا، میرے اوسان خطا ہو گئے، میرے جسم کے بال رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ بریکنگ نیوز کوئی اور نہیں تھی، اس کے اندر مجھے دکھایا جا رہا تھا کہ لشکر طیبہ کے ایک موسٹ وانٹڈ آتنکوادی کو آج انٹیلیجنس نے گرفتار کر بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے بعد یہ ریموٹ کے اندر پینسل شل آتا ہے، ایک تو واچ والا شل ہوتا ہے، اس سے چھوٹا 13 پینسل شل، اور ایک موبائل اور ایک سیونگ مشین، کیا نکل رہا ہے، اور ان کے پاس گلیسرین کوئی دوائی تھی، یہ مواد، اور ایک لیپ ٹاپ جس کے اندر گجرات کی کچھ فوٹوز اور اڈوانی کی ایک تقریر تھی۔ اس بنیاد پر عدالت کے اندر ہاسن کے ایک پیش کیا گیا کہ یہ خطرناک قسم کے دہشت گرد ہیں۔ اس کا ایک ساتھی تھا، پان کی دکان لگاتا تھا، اس کو کئی دن پہلے گرفتار کر ٹارچر کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم جب تمہیں پان کی دکان میں لائیں گے میڈیا کے سامنے منہ نہیں کھولنا، جو کہیں گے ویسا کرنا پڑے گا۔ چابیاں لے لی اور کچھ بنڈل وہاں پر رکھ دیے، اور میڈیا کو، فوٹو گرافروں کو بلا لیا گیا، اور ایک بڑی ٹیم کے ساتھ، بڑے بڑے زنجیروں کے ساتھ اس غریب کو گرفتار کر ایک جانور کی طرح پان کی دکان کے پاس کھینچ کر لایا گیا اور توڑا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ تم نے بنڈل کہاں چھپا رکھے ہیں؟ تو اس نے ایک خفیہ مقام بتایا، وہ بنڈل پولیس والوں نے رکھے تھے، اس کو نکالا اور پھر ویڈیو گرافروں کے سامنے اور فوٹو گرافر کے سامنے کہا کہ یہ RDX ہے جو اس پان کی دکان سے برآمد ہوا ہے۔ اور نومبر یعنی پچھلے مہینے 8 تاریخ تک تقریباً 3-4 سال تک یہ مقدمہ چلتا رہا، اور ہاسن کی جو ہے سول کورٹ نے ان کو بری کر دیا اور ان کو کہا، پولیس والوں پر لتاڑ کی کہ ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو گرفتاری کو بریکنگ نیوز کر بتانا، مالیگاؤں کے ملزموں کو بتانا، اور آپ نے کیا یہ دیکھا کہ آپ نے سنا کہ اقبال کون تھا، کب گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ جو کالج کے اسٹوڈنٹ تھے اور ان کے ساتھ پان کا دکان والا تھا، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، اور جب کورٹ نے ان کو رہا کیا، نہ مشرق سے مغرب، نہ شمال سے جنوب کوئی بریکنگ نیوز آتی ہے، نہ کوئی عزت کا تمغہ ان کو دیتا ہے، نہ کوئی ان کی شان کی بات کرتا ہے۔ جب کسی ملزم کو غلط الزام کی بنیاد پر گرفتار کیا جاتا ہے، ابھی آپ نے سنا کہ 5-7 موسٹ انڈین مجاہدین کے جو ہے دہشت گردوں کو بہار کے اندر، چنئی کے اندر گرفتار کیا گیا۔ پھر دیکھ لینا کہ 3-4 سال، 5 سال کے بعد جب ان کی نوجوانیاں ختم ہو چکی ہوں گی، جب ان کی ماؤں کے آنکھ کے آنسو کے قطرے ختم ہو کر خون کے قطرے جا رہی ہوں گے، اور جب
ان کا باپ ختم ہو چکا ہوگا، جب ان کی پراپرٹی ضمانتوں کے چکر میں اور لائروں کی فیس کے چکر میں ختم ہو چکی ہوگی، تو 7 سال کے بعد کوئی سپریم کورٹ، کوئی ہائی کورٹ ان کے بارے میں وہی کہے گا جو مالیگاؤں کے بارے میں کہا گیا، جو کشمیر کے نوجوان کے بارے میں کہا گیا، جو بلگوڑ کے ہاسن کے گاؤں کے جو ہے اس اقبال اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کہا گیا۔ اس میڈیا کو اس وقت جب عدالت ان کو بری کرتی ہے تو کیا سام سوکھ جاتا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف کوئی وہ موقع چوکنا نہیں چاہتے۔